او ختم نبوت سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چند تو میں چنوار دیواں، میں اولاد بینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ رب العالمین نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نامدار کو، ہادی برحق کو کائنات کے اندر عطا کیا کہ وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، جنہیں مسجد اقصی میں پہنچایا گیا، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو، نماز پڑھانے کی باری آئی، مسجد اقصی ہے، جبرائیل امین آگے بڑھے، سید الکونین کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہوں لاکھوں سلام و ساکہ پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حمد و ثنا، تھوڑی جی آواز کھول دیا جے تھوڑی، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی بھٹ اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جس نے ساری کائنات بنائی، مخلوق نے کچھ بھی نہیں بنایا، کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے یہ نہیں بنایا، مکھی نہیں بنائی، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے واپس نہیں لے سکتے۔ میں کہتا ہوں کسی انسان کا کوئی کالا بال رب نے سفید کر دیا، ساری کائنات کے انسان مل کے اس کا کالا بال جو رب نے سفید کر دیا کالا نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے رب کی قدر نہ کی، مخلوق خدا کو بڑے بڑے القابات سے نواز دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تو فقیر ہو، تم تو سوالی ہو، تم تو منگتے ہو، الی اللہ، اللہ کے۔ فرمایا میرے آقا نے اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت بھی پڑے تو اپنے رب سے مانگو۔ توحید بنیاد ہے، عبادت رب العالمین کی، نماز و روزہ ہو، حج و قربانی ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں کھربوں ہوں، سنو جس نوٹ پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی وہ فیصل آباد کی کسی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا، جس عمل پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں ہوگی وہ عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کلیہ مدرسہ کلیت الاحسان میں جہاں 45 کے قریب بچے کتاب و سنت کا علم سیکھ رہے ہیں،
اللہ پاک میرے بھائی مولانا یونس خلیق ان کے رفقا کی محنت کو قبول فرمائے، اور علاقے کی ذمہ دار پیارے بھائی محی الدین جنہوں نے محنت کی، آپ کو دعوت دی، جن کے ذریعے میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی، اور جتنے احباب ہیں اللہ پاک سب کو معاف کر دے۔ حضرات، یہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ تورات کو بھی رب نے نازل کیا، انجیل کو بھی رب نے نازل کیا، زبور کو بھی رب نے نازل کیا۔ تورات تو بدل گئی، زبور کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، لیکن قرآن مجید جو سید القرآن کو رب نے دنیا میں معجزہ دیا ہے، سابقہ پیغمبروں کو بھی معجزات ملے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، لیکن ان انبیاء کو جو اللہ نے معجزات دیے ان کی زندگیوں تک تھے، ان کے معجزات پہ ایمان ہے۔ کوئی کہے آدم علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کہے نوح علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کہے خلیل اللہ کا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کہے کلیم اللہ کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب عطر پہ جو قرآن نازل کیا، یہ ایسا معجزہ ہے، قرآن نہ قیامت تک بدلا ہے نہ بدلے۔ یہ ہے کیا؟ جہاں پہ 45 طلباء اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں۔ نازل بہ الروح الامین، یہ امانت زمین پہ جبرائیل امین لے کے آئے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ بھیجنے والا، قرآن کو نازل کرنے والا، اے بولو رب العالمین کون؟ لانے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین۔ اور جہاں پہ قرآن نازل کی ہوا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، کائنات کے رب نے اعلان کیا اس قرآن کو تو اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر پہ نازل کیا۔ ان کی شان یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج کچھ لوگ بھولے بھالے کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، ان کی شان یہ ہے محمد رسول اللہ۔ محمد لفظ پہ لوگوں غور کرو، یہ قرآن مجید رب کی کتاب ہے، یہ قرآن لا ریب ہے۔ جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا آمنہ کے لال بے عیب ہیں، قرآن لا ریب ہے، آمنہ کے لال بے عیب ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے لفظ محمد پہ میرے رب نے نقطہ نہیں لگایا، دنیا والوں کو پیغام کیا دیا؟ او کائنات کے باسیوں، فیصل آباد کے زندہ ضمیروں سن لو، لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے اللہ نے دنیا والوں کو بتایا جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں عیب نہیں ہے، جنہیں کافر صادق و امین کہا کرتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، جن کے بارے میں بہت بڑا کافر ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی ذات سے اختلاف ہے نہیں ہے، دعوت سے اختلاف ہے، یہ تو سچا نوجوان ہے۔ ابو سفیان نے حالت کفر میں کہا تھا میں نے آج تک آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے، میں کہوں فوج آئے گی تم پہ حملہ کر دے گی، کیا مان لو گے؟ فوج آئے یا نہ آئے، آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے، یہ میرے آقا کا کردار ہے۔ اللہ اکبر، جن کی ذات میں کوئی عیب نہیں تھا، حسان رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدت کے پھول بکھیر دیے۔ اللہ نے قرآن کس پہ نازل کیا؟ جن کی شان کو تورات زبور انجیل میں بیان کیا۔ قرآن کو کس پہ نازل کیا؟ جو زمین کی پشت پہ کملی والے چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے
درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، رب نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے دنیا میں بڑے سے بڑے انسان کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو آئے، سید الکونین کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ وَآسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ، میری آنکھ نے سید القرین جیسا کائنات میں دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، عیبوں سے رب نے پاک پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ یہ شان اللہ نے دی، یہ مقام رب العالمین نے سید الکونین کو کائنات کے اندر عطا کیا۔ لا امروں کا، جن کی عمر کی قسمیں اٹھائی، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، تہجد کی قسم، اشراق کی قسم، امانت کی قسم، دیانت کی قسم، لیاقت کی قسم، جن کو شان رب نے اتنی بلند تھی، دین کامل بھی دیا، حضرات غلبہ اسلام کا مشن بھی دیا، عالمگیر نبوت بھی دی، خاتم النبیین بھی بنایا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، اللہ نے ختم نبوت کو آمنہ کے لال پہ منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبیہ، ان کے بعد کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ او ختم نبوت دا، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں، چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چند تو میں چنوار دیواں، میں اولاد بینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ رب العالمین نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نامدار کو، ہادی برحق کو کائنات کے اندر عطا کیا کہ وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، جنہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچایا گیا، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو، نماز پڑھانے کی باری آئی، مسجد اقصیٰ ہے، جبرائیل امین آگے بڑھے، سید الکونین کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، روح اللہ مقتدی ہوں گے، آقا امام ہیں، انبیاء ان کے مقتدی ہیں، جنہیں یہاں سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، میرے رب نے جنت میں داخل کر دیا گیا، دو مقام دکھائے، ایک مقام وسیلہ، ایک مقام محمود، لاڈلے مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، مقام محمود بھی تیرے لیے، جن کی شان یہ ہے، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا دنیا میں رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی انسانوں نے دی تھی، چرند نے دی تھی، پرند نے دی تھی، پرندوں نے دی تھی، ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا
تھا جن کی شان یہ ہے جب مکہ کی گلیوں میں چلے خالق نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی قسمیں رب نے اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، زمزم کا پانی ہے، حجر اسود ہے، مولا قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومے ہیں۔ اور ایک دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، سید الکونین کو پسینہ آئے خوشبو آئے، جن کی شان اللہ نے اتنی بلند بنائی ہے، جن کا مقام اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے، اقبال تڑپ اٹھے رحمت اللہ علیہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، جن کی شان یہ ہے امت کو جگانے آئے، پیغام کیا دیا، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو، نمک کی ضرورت بھی پڑے تو رب سے مانگو، عورت ماں کی شکل میں آ گئی، اعلان کر دیا خدمت کر لو، رب کا قرآن امت کو سنا دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو عبادت رب کی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو اور ماں باپ کا احترام کرو۔ ایک آنے والا آیا، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، چوتھی بار فرمایا ابو کا، تیرا باپ، ہر رشتے میں لالچ ہے، ماں باپ کے رشتے میں لالچ نہیں ہے، بچہ بیمار ہو جائے، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، ماں کیا کرتی ہے؟ خشک جگہ پہ بچے کو لٹا دیتی ہے، پیشاب والی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے، اسے نمونیا نہ ہو جائے۔ کون کسی کی جگہ مرتا ہے؟ ماں مرتی ہے، اللہ میری جان لے لے، میرے بچے کو بچا دے۔ عورت ماں کی شکل میں آ گئی، خدمت کر لیا کرو، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیوی کی شکل میں آ گئی، امت کو پیغام کیا دیا؟ خیرکم خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلی، تم میں بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر، فرمایا جو خود کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، خود پہنو بیوی کو پہناؤ۔ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، پسلی جسم کا ٹیڑھا حصہ ہے، پیار کیا کرو، نرمی کیا کرو، محبت سے سمجھایا کرو۔ عورت کو حکم دیا، اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے، پیار ہوگا، محبت ہوگا، گھر جنت بن جائے گا ورنہ جہنم بن جائے گا۔ بیوی کے بارے میں فرما دیا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری سرمایہ ہے، وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالح، دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ عورت بہن کی شکل میں آ گئی، تیری 4 دیواری کی عزت ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی، من آل جاریتین، شان بھی بڑی بلند ہے، ارشادات بھی بڑے بلند ہیں۔ من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اللہ اکبر۔ بیٹی کا مقام کیا ہے؟ یوٹیوب پہ تفصیلی بیان، یہ ختیجۃ الکبریٰ مدرسہ ہے، شاہد قیوم بھائی، ان کی مصر شاہد قیوم عالمہ ہے، فاضلہ ہے، بتا رہے تھے 125 کے قریب بچیاں اللہ کا دین سیکھ رہی ہیں، اور 60 کے قریب بچیاں مدرسے میں رہتی ہیں۔ یہ بہترین ادارہ ماشاءاللہ، اللہ اس کے اندر برکت فرمائے۔ تو وہاں پہ میں نے بیان کیا ہے ختیجۃ الکبریٰ رضا آباد میں میرے بھائی کا مدرسہ، اللہ اس کو برکت فرمائے، جی اس مدرسے میں برکت فرمائے، جتنے پاکستان کے اندر ادارے ہیں اللہ برکتوں سے نواز دے۔ من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی، سید الکونین نے 2 انگلی اٹھا کے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہے کوئی جنریٹر وغیرہ؟ ہیں؟ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ، شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ حضرات، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، یہ بلندیاں دی، سالن شوربہ بناؤ، سالن زیادہ کر لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ حضرات،
میں جو بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں والی بطحا کی، میں بات کر رہا ہوں آقا نامدار کی، میں بات کر رہا ہوں ان کی سیرت کی، اور جس کو اللہ نے جہادی نبی بنایا، اعلان کیا جو الی رزقی تحت ظل رمی، میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا، میں بعثت بالسیف، میں تلوار لے کے آیا ہوں، اسلام کو غالب کرنے آیا ہوں۔ مکہ میں جماعت تیار کی، مارے کھا کے، جس جماعت کی شان اللہ نے قرآن میں یوں بیان کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے گرم، آپس میں بڑے۔ اور ہماری پاکستان کی حالت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں فرقوں کی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، اور یہی تو امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے، انڈیا چاہتا ہے، یہ سیاست کی بنیاد پہ گولیاں چلائیں، لڑیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، یہ فرقوں کی بنیاد پہ لڑیں، وہ آپس میں لڑا کے خانہ جنگی میں مبتلا کر کے آپ کے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج سیاسی لوگوں کو بھی، مذہبی لیڈروں کو بھی، سیاسی لیڈروں کو بھی ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر فوج کا نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا، عدلیہ کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو نقصان پہنچے گا، عوام مرے گی، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ہمیں اپنی صفوں میں مفادات سے بالا تر ہو کے پاکستان کے استحکام کے لیے سوچنا چاہیے۔ حضرات میں جو بات کر رہا ہوں آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج متفق و متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کو غالب کیا، 313 کو لے کے بدر میں آگئے، اپنی پیشانی مالک کی بارگاہ میں جھکا دی، ربا میں محمد کی جو کمائی تھی، مارے کھا کے جو یار تیار کیے تھے، یہ مٹ گئے، تجھے رب کون کہے گا؟ آسمان سے جبرائیل آئے، سنو فیصلہ بادی قرآن، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے میرے لاڈلے، تم رب کے نام پہ لڑنے کے لیے یاروں کو میدان میں لے کے آگئے ہو، صفیں بنا دی ہیں، پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، یہ وہ راستہ ہے۔ پیارے حنظلہ شہید ہوئے، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا میرے آقا نے، آسمان سے فرشتوں نے آ کے حنظلہ کو غسل دے دیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ رب کی راہ میں کٹ گئے۔ جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ، میرا باپ عبداللہ مکروہ شہید ہو گیا، قرض اولاد چھوڑ کے گئے۔ جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے رب نے جب سے کائنات بنائی ہے، جس سے بات کی پردے کی اوٹ میں کی ہے، تیرے باپ کا اللہ کے دین کے لیے کٹنا رب کو اتنا پسند آیا، پردے ہٹا کے سامنے بٹھا کے پوچھا، اور میرے نام پہ کٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ اللہ جو مزہ تیرے راستے میں کٹتے آیا تھا تیری جنت میں بھی نہیں آیا، میری روح میرے جسم کی طرح لوٹا دی جائے۔ جو کہتے ہیں جمعرات کو روحیں مردوں کی آتی ہیں، یہ کوالیفائڈ لوگ نہیں، کچی پکی روٹی پڑے ہوئے لوگ ہیں، جمعرات کو روحیں نہیں آتی۔ مالک فرمائیں گے میرا یہ قانون نہیں، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اللہ یہ دودھ شہد کی نہریں، حوروں کا جرمٹ، سونے کے چاندی کے برتنوں میں کھانا، تیرا دیدار، دنیا والوں کو پیغام پہنچا دیا جائے۔ اب شہید اسلام کا پیغام قرآن بن کے آ رہا ہے، اللہ اللہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ تو میرے پاس جنتوں میں زندہ ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آگے چلیے سیاہ اعلام النبلاء کو کھولنے لگاؤں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لڑتے شہید ہو گئے، صحابہ میت لے کے جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا ہے، فرمایا اس کی شہادت اللہ کو عرش پہ اتنی پسند آئی، آسمان سے فرشتوں نے آ کے سعد بن معاذ کی میت کو کندھے دیے۔ میت چلے رب کے نام پہ کٹنے والے کی،
فرشتے آ کے کندھا دیں، روح پرواز کر جائے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں، نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئیں، اللہ کا شرکت میں آ جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا زندہ ہے زمانے میں فدا یان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں، لالو گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ افغانستان جہاں پہ 48 ملکوں کا اتحاد آیا تھا وہ حرام اللہ جیت گیا۔ انشاءاللہ یہ کشمیریوں کا خون بھی رائے گا نہیں جائے گا، افغانستان کی طرح کشمیر بھی آزاد ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہے گا۔ لیکن امت کے پاس انداز کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ خندق کا موقع ہے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا بھوک لگی ہے، فرمایا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں رب کے رسول نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ جبرائیل آ گئے، قرآن آ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے معبود کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امت کے ساتھ اتنا پیار، امت کے ساتھ اتنی محبت، امت کے ساتھ اتنا درد، رات کو سونے لگو بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتی جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ امت کے لیے غاروں میں جا کے روئے جبرائیل امین، اللہ اکبر، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، ایک دفعہ آقا امت کے درد میں اتنے روئے سید الکونین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ کائنات کے رب نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرا لاڈلا زمین پہ رو رہا ہے۔ جبرائیل پوچھ کیا ماں یبکی کا، آقا روتے کیوں ہو؟ جبرائیل آ گئے، محبوب خود نہیں آیا، خالق نے بھیجا، آپ روتے کیوں ہو؟ جبرائیل امت کے درد میں رو رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں۔ اللہ تیرا محبوب تو امت کے درد میں رو رہا ہے۔ خالق نے کیا فرمایا؟ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں ہو؟ ذرا قیامت ہونے دے، تیرا رب تجھے راضی کرے گا، ناراض قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا ہر نبی کے لیے ایک سپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی سفارش کے لیے بچا لی۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، خلیل اللہ و کلیم اللہ جواب دیں گے، آقا کے پاس آئیں گے، آنا لہا، میں تو امت کو سینے سے لگاؤں گا۔ آپ اٹھیں گے، رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے، عرش والا کہے گا اے لاڈلے ارفع راسک، سر تو اٹھا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی۔ اور جب تک امتی بھی اپنے آقا کی محبت میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے بیٹے، اپنے گردنوں کا لہو سب کچھ قربان نہ کر دے، مسلمان نہیں وہ شخص ہو سکتا۔ میں کبھی حبیب بن زید کو دیکھتا ہوں، مسیلمہ کذاب کے پاس پیغام نبوت، ختم نبوت لے کے گئے، مسیلمہ نے نوکروں کو کہا حبیب بن زید کو یہ ہے وفا، پکڑ لو، جوڑ کاٹتے چلے جاؤ، اگر یہ میرے رسول ہونے کی گواہی دے چھوڑ دو، آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی گواہی دے ٹکڑے کر دو۔ دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسری انگلی کٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے،
दाईं टांग काट दी गई, जबान पे कलमा शहादत है, बाईं टांग काट दी गई, जबान पे कलमा शहादत है, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, जबान पे कलमा शहादत है। और यही तो थे जो आग के अंगारों पे लेट के, सूलियों पे लटक के, हाथ कटवा के इस्लाम के शजर की आप यारी करके चले गए, जिनकी मदा सराई रब ने कुरान में यूं की। कुरान सुनने के लिए तैयार हो ना फैसलाबादियों, तैयार हो ना इंशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है। कहीं अबू तलहा आका पे तीर बरस रहे हैं, सीना तान के खड़े हो गए, हाथ चल हो गए। मैं किस किस की वफा को बयान करूं। रात का सफर है, सैयदुल कौनैन सवारी पे सवार हैं, अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमना के लाल की सवारी पे सवार हैं। आज का ये ईमान अफरोज खुतबा, ये मेरा अब्दुल्ला यासीन सीडी वाले, ये महमूद भाई इंशाअल्लाह फैला देंगे इसको। मैं बात वफाओं की कर रहा हूँ, अदाओं की कर रहा हूँ। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब की सवारी के साथ पैदल चल रहे हैं। इमाम कायनात का दाईं तरफ सर झुका, कंधा नीचे दे दिया, आका की नींद में खलल ना जाए। दूसरी तरफ सर मुबारक झुका, कंधा नीचे दे दिया। सारी रात आका सवारी पे सफर करते रहे, अबू कतादा कंधा देते रहे। सुबह हुई, सयादी बेदार हुए, अबू कतादा को पैदल चलते देखा। अबू कतादा कब से चले, महबूब रात गुजर गई। रब की बारगाह में साक़ी कौसर ने आंसू बहा दिए, हाथ उठा दिए, रब्बा मैं अबू कतादा से जमीन पे राजी हूं, तो अर्श पे राजी। उनकी वफाओं के क्या कहने। वहाब बिन काबूस एक नौजवान मदीने अपना देहात छोड़ के आया। मदीना में जब दाखिल हुआ, कहते लोगों मैंने सैयदुल कौनैन का दीदार करके, उनका चेहरे पर नूर देख के अपनी आंखों पे जहन्नम की आग को हराम करना है, जन्नत को वाजिब करना है। अल्लाह अकबर। इसको बताया गया, आका तो यारों को लेके मैदान में चले गए। ये मैदान में पहुंच गया, मैदान का नक्शा क्या देखा, दुश्मनों टाइम की तरफ ना देखें। मैं मेहमान हूं, 5-4 मिनट ज्यादा भी लगा दिए मसला नहीं, आपने आज मुझे मुआफ कर देना है। तो मैं बात कर रहा था, अल्लाह अकबर। वहाब बिन काबूस की हाथ में तलवार पकड़ी, मैदान की तरफ गए। क्या देखा, दुश्मनों का एक गिरोह हमला करते हुए साक़ी कौसर की तरफ बढ़ रहा है। महबूब को शहीद करना चाहते हैं। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो आज इन हमला करने वालों को रोक देगा, मैं मोहम्मद जन्नत की गारंटी देता हूँ। दुश्मनों पे टूट पड़े, एक एक गुस्ताख को कत्ल करके शहादत पाके जन्नतों में चले गए। इसकी शहादत के बाद फैसलाबादियों इसके सरहाने हादिये बरहक खड़े हैं। अल्लाह ये नौजवान बकरियां छोड़ के आने वाला तेरे पैगंबर की इज्जत और नमूस पे कट गया, मैं जमीन पे राजी हूं तो अर्श पे राजी। जब उम्मत का ये अंदाज था, इस्लाम दुनिया में गालिब था। जब उम्मत का ये अंदाज था, किसी काफिर को कश्मीर और अफगानिस्तान फलस्तीन में मुसलमान की बहन और बेटी की तरफ मैली आंख देखने की जरूरत न थी। जब उम्मत का ये अंदाज था, ज़ियाद बिन सकन नौजवान सामने आ गया, जंगे उहद है, हाथ में तलवार है। सैयदुल कौनैन, जब मैं आका का नाम लेता हूँ दुरूद की छल नहीं मैं नजर आ रही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे का पहरा दे रहे। काफिर वार करते हैं, काफिर वार करते हैं। 72 जख्म खा के जमीन पे गिर गए, लहू लहू हैं। अली और तलहा आ गए, इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। रास्ते में होश आ गया, ज़ियाद को कहाँ लेके चले हो? ज़ियाद 72 जख्म है, इलाज करवाना चाहते हैं। सिस्कियाँ लेके नौजवान रोने लगा, मुझे इलाज के लिए लेके न जाओ। मैंने सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु छल पा दे दुरूदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट का पहरा देना।
آج بھی امت میں وہ لوگ گزرے، قصور کے اندر علامہ شہید نے اعلان کیا تھا میں اکیلا ساری دنیا پلٹ جائے آقا کی ختم نبوت کے لیے اکیلا لڑوں گا۔ سیف اللہ منصور رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا یہ سفر شہادتوں کا سفر ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں اللہ اکبر، سید الکونین کی واپس خیمے پہ لایا گیا، 72 زخم ہیں، جسم خون سے رنگین ہے، تلوار پکڑی، چوکھٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے، پھر کافر وار کرتے ہیں، 92 زخم کھا کے زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ گرے۔ جب گرے ان کی چیخ کی آواز نکلی، آقا خیمے سے باہر آ گئے۔ اب منظر کیا ہے؟ سید الکونین کی گود میں آقا کی عزت و نموس کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد بن سکنے رضی اللہ تعالیٰ، بولو رضی اللہ تعالیٰ، کیا دیکھا آنکھیں بھی زخمی ہیں۔ ہادی برحق نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں پہ رکھ دیے، زیاد کو سکون مل جائے، سسکیاں لے کے رونے لگے۔ محبوبے کی خواہشیں، آخری سانسیں، شہادت پانے والا ہوں، رب کے پاس جانے والا ہوں، میری خواہش ہے جب میری روح پرواز کرے میری نظریں تیرے ربا محبوب کے چہرے پہ ہوں، قیامت کا دن ہو، جاننے کے باوجود میرا رب پوچھے زیاد دنیا سے کیسے آیا؟ ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، عرش والا اعلان کر دے زیاد زیارت رسول کرتے شہادت پا گیا، میری فردوس میں چلا جا۔ جب امت کا یہ انداز تھا، نبی کے یار کو تیر لگے خون گرے، کہے فزت ورب الکعبہ، اسلام پہ خون لگ گیا میں کامیاب۔ جب امت کا یہ انداز تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں پہ تیر چلا رہے ہیں، لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، ارمی یا سعدو فدا کا ابی و امی، اے سعد دشمن پہ تیر چلاؤ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ اولئک صحاب محمد، صحابی رسول بولے، عبداللہ ابن مسعود بولے رضی اللہ تعالیٰ، اولئک صحاب محمد، لوگ محمد کے جو صاحب تھے، کانوا ابرا ھذہ الامت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے، اعمقھا علما، علم میں مضبوط تھے، اقلھا تکلفا، کپڑوں پہ پیوند ہوا کرتے تھے، نام سن کے کیسر و کسریٰ لرز جایا کرتے تھے، قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی ہی، اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، وَإِقَامَةِ الدِّینِ ہی، دین کے غلبے کے لیے، شہادتوں کے لیے چن لیا، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو قدموں کے نیچے روند کے اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا تھا۔ آج فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آج امت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ کوئی جمعیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جماعت و دعویٰ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی تحریک دفاع اسلام سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مرکزی جمعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ آج یہودی عیسائی ہندو یہودی جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے، لیکن دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ، ہندو کسی نبی رسول کو نہیں مانتے۔ آج یہودی عیسائی ہندو ہمیں مٹانے کے لیے ایک ہیں، آج امت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کا خاتمہ چاہتے ہیں، سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں، ہم دباؤ ڈال کے پاکستان میں انتشار دیکھ کے، اور آج پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تھرپارکر میں کنویں کھدوائے، بلوچستان میں کام کیا، تہجد کے وقت اٹھ کے سالن اور روٹیاں پکا کے دی، آج امت کو متفق و متحد کرنے کے لیے جس دن ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 28 مئی کو
5 بجے مینار پاکستان ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور محترم محی الدین بھائی صاحب آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ آپ قافلوں کی صورت میں شرکت کر کے پاکستان اور اسلام سے محبت کا ثبوت دیں گے نا انشاءاللہ۔ زندہ ہیں زمانے میں فدایان محمد، تابندہ رہے یوں ہی گلستان محمد، ہو لا خزاں لالو گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کو لہو ملتا رہے گا۔ یہ کلیت الاحسان شیخ الحدیث مولانا، اللہ اکبر، کیا نام ہے ہمارے بھائی کا ہیں، یونس خلیق صاحب، حکیم زاہد صاحب، محی الدین ہمارا بھائی، اور محترم کیا نام ہے ہاں جی طارق صاحب، اور ہمارا پیارا بھائی جو جمعے کے لیے تشریف لایا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، ختیجۃ بن شاہد بھائی، شاہد قیوم اور دیگر احباب، یا اللہ ہم سب کو جنت دے دے، یا اللہ بیت اللہ دکھا دے، یا اللہ معاف کر دے۔ جو میری بہنیں آئی ہیں کہیں گی عورتوں کی تو بات ہی نہیں کی، سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے خون دیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی۔ سب سے پہلے جس نے مال دیا وہ ختیجۃ الکبریٰ ایک عورت تھی۔ آپ کا بڑا کردار ہے، بڑی شان ہے آپ کی۔ تو میں آخر میں بھائیوں نے گزارش کی ہے، جامعہ اسلامیہ نشاط آباد 500-600 کے قریب طالب علم ہیں جو اللہ کا قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں، اور ان مدرسوں کو آباد کریں۔ یہاں پہ بچوں کا مدرسہ ہے، 45 بچے اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اور جو علاقے میں بچیوں کے مدرسے ہیں جیسے شاہد قیوم بھائی کا ختیجۃ الکبریٰ ہے، یہاں پہ بھی ہوگا، مجھے علم نہیں ہے، ان مدرسوں میں اپنی بچیوں کو داخل کروائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اللہ نے مال دیا نا، تعاون بھی کیا کرو۔ اور وہ دین کا علم سیکھنے والے طلباء، یہ دین کا طالب علم قرآن سیکھنے والا چلا، اللہ نے کہا فرشتوں کو پر بچھا دو، یہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا دعا کرو، بیلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو۔ کیا شان ہے قرآن سیکھنے والے کی، چلے تو فرشتے پر بچھا دیں۔ کیا شان ہے قرآن سیکھنے والوں کی، بیٹھ جا، اڑتے پرندے دعا کریں، بیلوں میں چونٹیاں دعا کریں، سمندر کی مچھلیاں دعا کریں۔ نبی پاک کی زبان سے الفاظ جاری ہوں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ دین سیکھنے جا رہا ہے جنت کے راستے۔ کیا ایسے نیک لوگوں پہ مال خرچ کرنا چاہیے نا؟ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی، دوسرا، اور خطیب بلائے تو بولنا جائز ہے۔ خطیب نو تو اللہ نے اختیار دیتا ہے، ایک بندے نو ممبر تے بلا کے چندہ لے سکتا ہے، خطیب نو اختیار ہے، خود نہیں تنکا توڑ سکتا۔ تو میرے بھائیو، سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند۔ کنجوس نہ رب کو پسند، نہ رسول اللہ کو پسند، نہ بیوی کو پسند، نہ بیٹی کو پسند، اور بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے۔ اور سارے بولو اپنی اوقات سے، یارے کو صبح سندھ نہیں ہے، سندھی لوگ نہیں بول دے خطیب بلائے، بندہ اللہ نو دے تے اپنی اوقات تو ود کے دے، اپنی اوقات تو ود کے دے، تے بندہ کاروباری اللہ تچے نہ نون کھول کے دے، اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے۔ اور دینا کیسے چاہیے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ جیسے صحابہ نے دیا ویسے دو، جیسے صحابہ نے دیا ویسے دو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا اللہ کے نام پہ مال دو، چندہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا تھا؟ سارے بولو کتنا دیا تھا؟ آدھا۔ حضرت عمر نے کتنا دیا تھا؟ آدھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 700 اونٹ، 300 گھوڑے، 1000 دینار آقا کی جھولی میں ڈال، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ دعا کر رہے ہیں، جو کوئی پنکھا لگوا دے، موٹر لگوا دے، خطیب کہہ دینا اللہ معاف کر دے، آنے پمپ کر رہے ہیں،
پتہ ہی نہیں کہ حوصلہ افزائی کرنا، دعا کرنا نیکی کرنے والے واسطے سنت ہے۔ تو آخر میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پیار ہے نا آپ کو؟ اور فیصل آباد میں مولانا صدیق کرپالوی گزرے ہیں جنہوں نے صدیق اکبر کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ ان کی وفات پہ خطیب یورپ ایشیا ضیاء القاسمی رو پڑے تھے۔ مولوی صدیق نے صدیق کی صداقت کا حق ادا اور رب کو دو جیسے صحابہ نے دیا۔ کیا فیصل آبادیوں آج رب کے نام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا اللہ کے نام پہ دیا، صدیق اکبر کے انداز میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کتنا دیا تھا رب کو؟ 10%، 20%، 50%، کتنا دیا تھا؟ بولو، سب بول کے بتاؤ کتنا دیا تھا؟ 100/100، سب بولو کتنا دیا تھا؟ سب بولو کتنا دیا تھا؟ کیا تم ابو بکر صدیق کی یاد کرتے ہوئے 100/100 دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، جو صدیق اکبر کی یاد کے طرح دینے کے لیے تیار ہو، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہو، فیصلہ آبادیوں دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرو۔ اگر صدیق اکبر کی یاد اوپر کرو، اوپر کرو، نیچے نہ جائے، نیچے نہ جائے۔ ادھر آؤ بھائی، ادھر کھڑا ہو بھائی، اوپر کرو، اوپر کرو، نیچے نہ، اوپر کرو، صحیح طرح اوپر اٹھاؤ رب کے نام پہ ہاتھ۔ یہ میں 1000 دیتا ہوں، نیچے نہ جائے۔ جن کی جیب میں 1002 ہے نا، اٹھ کے اللہ کو دے۔ یہاں سے کھڑے ہو نا سارے، ایک دفعہ رب کے نام پہ سارے کھڑے ہو جائیں محبت کرنے والے، کھڑے ہوں سب رب کے نام پہ محبت کرنے والے، کھڑے ہوں ماشاءاللہ۔ اب دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کر، کھڑے ہو جائیں نا رب کے نام پہ محبت کرنے والے۔ اب ہاتھ کو اوپر کیجئے۔ جن کی جیب میں آج 1002 ہے نا، آگے چل کے اللہ کو دے دیں۔ ایمان ہے کہ اللہ کو دیں گے، اللہ آگے چل کے آئیں، جمع کروائیں۔ اوپر میری ایک بہن، بھائی نیچے نہ بیٹھیں، نیچے نہ بیٹھیں، کھڑے ہوں، چل کے آئیں، کسی کو نہ دیں، چل کے آئیں گے، اللہ ان قدموں پہ اجر دے گا۔ آگے لے کے آئیں، چل کے آئیں۔ یہ جو پیچھے بندے کھڑے ہیں، جس کی جیب میں 10 روپے ہیں، وہ 10 اللہ کو دے دے۔ بھائی کسی کو نہ دیں، چل کے آئیں۔ کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو بغیر دیے بیٹھ گیا ہو؟ ماشاءاللہ، چل کے آئیں، چل کے آئیں، اس جھولی کو بھر دیں اللہ کے نام پہ۔ اوپر میری ایک بہن کھڑی ہو جائے، میری ایک بہن کھڑی ہو جائے، ان کے پاس جو 1002 ہے اللہ کو دے دے، اللہ آپ کو دے گا ماشاءاللہ۔ جھولی میں ڈالیں ماشاءاللہ۔ بھائی جیدی جیب 1002 ہے نا، ایمان ہے اللہ نو دیواں گے، اللہ دے دے گا۔ جنہیں نہیں دیتا دے دے ماشاءاللہ۔ چل بھائی ہن صفائیں پھیر لا۔ اے نجات بینک کے جڑا شرمایا ہے نا، چل کے آندیاں اے دے پا دے وے۔ چل بھائی صفائیں چولی پھیر، میرے خطبہ دوسرا دین تک اے دے پایا جے ماشاءاللہ، اس چولی ہے جنہ نہیں پایا۔ چلو، سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون، آرام نال، اے پاؤ بھئی یہ دے جنہیں نہیں پایا۔ سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آرام نال اے پاؤ بھئی یہ چوڑیے 100 200 اور جو اللہ توفیق دیتی ہے، اللہ قبول کر لے۔